نمبر 17 اور 18 میں جو مثال بیان کی گئی ہے، مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس مثال میں کیا سمجھایا گیا ہے۔ تو اگر اس کو یہودیوں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہود وہ لوگ تھے جو کہ خود اپنے علاقوں کو چھوڑ کے جو ہے مدینہ شریف میں آباد ہوئے تھے، صرف اس وجہ سے کہ انہیں پتہ تھا کہ یہاں پہ آخری نبی آئیں گے، اور وہ سال ہر سال جو ہے نبی علیہ السلام کا انتظار کرتے رہے، اور ہر نسل جو ہے جب وہ دیکھتی کہ ان کی زندگی میں نبی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوا ہے تو وہ باقاعدہ خط لکھا کرتے تھے کہ ہم یہاں پہ نبی علیہ السلام کے منتظر تھے لیکن ہم ان کا دیدار نہیں کر سکے۔ تو اب بھی اگلی نسلوں کو وہ خط دے کے جایا کرتے تھے کہ تم یہیں پہ رہنا اور اس نبی کا انتظار کرنا اور پھر اس نبی کے ساتھ مدد کرنا، اور نسل در نسل وہ خطوط جو ہیں وہ ان کی نسلوں میں ٹرانسفر ہوتے رہتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 6 صدیاں ایسی ہیں کہ جب کوئی نبی نہیں آئے تو اتنی شدت کے ساتھ انہیں جو ہے وہ آخری نبی کا انتظار تھا اور الہامی کتاب کا بھی انتظار تھا، اور جب وہ نبی آ گئے تو پھر ان کا کیا رویہ ہوا۔ تو وہ اس سارے دور کو جو ہے یعنی کہ وہ جو 6 صدیاں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کے نبی علیہ السلام تک جو ہیں اس کو جو ہے وہ یہاں پہ ایک رات کے اندھیرے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر قریش مکہ کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھا جائے تو ایک قول جو ملتا ہے کہ قریش مکہ جو ہیں وہ بنی اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، تو ان کے پاس تو کوئی الہامی کتاب بھی نہیں تھی، یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے پاس نبی آئے یا نہیں آئے اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، لیکن بظاہر کسی نبی کا آنا، کسی کتاب کا آنا جو ہے وہ ان کی نسلوں میں ہمیں نہیں ملتا ہے۔ تو یہ تو بالکل ایک عرب کے صحرا میں گمنامی کی زندگی گزارے تھے، پوری دنیا سے یہ لوگ کٹے ہوئے تھے۔ حالانکہ اس وقت میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایرانی، رومن، پرشین اور چین اور ہندوستان یہ سب سلطنتیں موجود تھیں اور بڑی اسٹرانگ قسم کی امپائرز جو تھیں یہ اس زمانے کی تھیں، جبکہ یہ لوگ جو ہیں وہ صحرا میں محض قبائلی سسٹم کے ساتھ رہ رہے تھے، کوئی تعمیرات نہیں، کوئی جدت نہیں، کوئی تعلیم نہیں، کوئی ترقی نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ تو گویا کہ ان کے لیے بھی یہ سارا دور کیا تھا، ایک تاریکی کا دور تھا، ایک رات کا دور تھا۔ اب جب مفسرین کرام جو ہیں وہ سارے دور کو جو کہ نبی علیہ السلام سے پہلے کا دور ہے اس کو تاریکی کا دور شمار کرتے ہیں، وہ جو 6 صدیاں جب کوئی وحی اور کوئی نبی نہیں ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کا آنا جو ہے وہ ایک روشنی اور ایک نور اس کی علامت ہے۔ اب یہ بات تو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، مگر اب ایک نئی جدید تحقیق آئی ہے اور اس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک عرصہ دنیا میں ایسا بھی آیا ہے کہ لوگ راتوں کو سوئے ہیں، جب وہ صبح اٹھے ہیں تو انہیں سورج نظر نہیں آیا، اور وہ انتظار کرتے رہے مگر سورج طلوع نہیں ہوا، لہٰذا دن، ہفتے، مہینے، ایون سال گزرے کہ سورج جو ہے وہ طلوع نہیں ہوا، یہاں تک کہ لوگوں کے لیے وہ سارا وقت جو ہے وہ رات شمار ہونے لگا۔ وہ صرف جو ہے اندازوں سے دن اور رات کا فرق کیا کرتے تھے، ان کی فصلیں ختم ہو گئی، جانور مرنے لگے، خوراک کا نظام خراب ہو گیا، بیماریوں نے جنم لے لیا، روشنی کے بغیر تو زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جو اس تاریکی کے دور میں جو ہے وہ مرے ہیں، یعنی کہ دنیا جو ہے وہ فنا ہوئی ہے، اور یہ کیفیت اتنی دراز ہو گئی تھی کہ لوگ مایوس ہو گئے تھے کہ اب کبھی دنیا میں دوبارہ سورج آئے گا ہی نہیں۔ لہٰذا اس اندھیرے نے ان کے جسمانی طور پہ، ظاہری طور پہ، نفسیاتی طور پہ، اور ایون معاشرتی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے بھی، اور ایون یہ کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کھانے پینے اور خوراک کا اور زندگی کا اور نسل کا، یہ سارا سلسلہ پوری دنیا کا گویا کہ جیسے لگتا تھا کہ روک دیا گیا ہے۔ یہ میں نے ایک کالم میں پڑھا تھا، جاوید چودھری کا کالم ہے، اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب لوگ بالکل مایوس ہو چکے تھے تو ایک دن جب وہ صبح اٹھے تو ہلکی ہلکی روشنی جو ہے وہ نمودار ہونی شروع ہوئی، لیکن تب بھی سورج جو ہے وہ فل فلیج نہیں نکلا تھا، لیکن بہرحال ایک امید آ گئی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ کتنے ہی سال لگے کہ وہ سورج کی روشنی جو ہے وہ دوبارہ اپنے معمول کے اوپر آ گئی، اور اس کو دنیا کا جو ہے وہ تاریک ترین دور جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے اس بات کو لنک کیا تھا اس بات کے ساتھ کہ جب یہ سورج دوبارہ سے بھرپور طریقے سے نکلنا شروع ہوا تو یہ وہ وقت تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت جو ہے وہ آ چکا تھا۔ تو گویا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ظاہری طور پہ بھی دنیا پہ ایک دور ایسا آیا کہ جب اندھیرا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہا کہ اب یہ جو دنیا تاریکی کے بعد روشن ہو رہی ہے یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو ہے وہ ظہور مبارک ہو رہا ہے۔ واللہ عالم، حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اب یہ ظاہری اندھیرے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیے، یا پھر یہ ہماری روحوں کے اوپر اندھیرے تھے یا باطنی اندھیرے تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ اس قرآن کا نازل ہونا، یہ اس کل دنیا کا نور تھا، یہ اس کل دنیا کا ذو تھا، یہ اس کل دنیا کی رونق اور روشنی تھی۔
مگر اس بات پہ حیرانگی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت جہاں پہ اتاری ہے وہاں پہ بظاہر ہمیں کوئی قابلیت اور خوبصورت جو ہے وہ باقی دوسرے امپائرز کی طرح نظر نہیں آتی ہے۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جو کہ باقی تمام علاقوں سے جو ہے وہ کٹی ہوئی تھی، باقی دنیا کا دھیان بھی جو ہے وہ اس طرف نہیں تھا۔ اگر اس جگہ کی کوئی خاصیت تھی تو وہ صرف بیت اللہ تھی، لیکن یہ خاصیت بھی جو ہے وہ عرب کے اندر اندر جو ہے وہ اہمیت رکھتی تھی۔ عرب سے باہر جو ہے یہ خاصیت باقی لوگوں کے لیے اتنی اہمیت بہرحال نہیں رکھتی تھی، لیکن ان کے اندر جو خوبیاں بیان کی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا سے کاٹ کے جو ہے دراصل میں بڑا خالص اور بڑا پیور رکھا ہوا تھا، چونکہ یہاں پہ اللہ کی کتاب نے آنا تھا، اور کتاب جو تھی وہ کلام اللہ تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ تھے۔ تو اگر یہ بھی باقی تہذیبوں کے ساتھ مکس ہو جاتے تو ان کی زبان پیور نہ ہوتی، ان کا کلچر جو ہے وہ پیور نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے گویا کہ دنیا سے علیحدہ کیا ہی اس لیے تھا کہ ان کو بڑا خالص کیا جائے اور یہ اپنی اوریجنل کیفیت میں رہیں، فطری کیفیت میں رہیں، اور پھر ان کے پاس ایک فطرت آئے جو کہ الہامی کلام تھا، اور نبی علیہ السلام جیسی ہستی تھی۔ لہٰذا اس قوم کی خاصیت یہی تھی کہ ان کی ذہانت بلا کی تھی، اور ان کے پاس زبان بہت زبردست تھی۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کے پاس عربی زبان تھی جو کہ بڑی رچ قسم کی زبان ہے، اور یہ فی البدی شاعری کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے اور بہترین کلام کہنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کا دستور ہوتا تھا کہ جو بہت اچھا کلام کہتا تھا اس کو تعلیقات کہتے تھے، اور بیت اللہ کے باہر اس کو لٹکا دیا کرتے تھے، اور یہی ان کی اسپیشلٹی ہوتی تھی کہ کس کا کلام جو ہے، یعنی کلام کی خوبصورتی جو ہے وہ کس کے پاس ہوگی تو وہ جو ہے بیت اللہ کے باہر بطور اعزاز جو ہے وہ لٹکایا جائے گا۔ تو گویا کہ اس چیز کو اگر لنک کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں علم کو اتارنا تھا، اور علم کا تعلق قرآن کے ساتھ تھا، اور قرآن کی خوبصورتی عربی زبان کے اندر ہے، اس لینگویج کے اندر اللہ پاک نے ایک ایسی تاثیر رکھی ہوئی ہے۔ تو گویا کہ زبان کو محفوظ رکھا گیا عرب کی، اور ان کے پاس کلام بھی ایسا اتارا گیا جس کے اندر کلام کی صلاحیت ہے۔ وجہ ہے کہ عرب جب اس کلام کو سنتے تھے قرآن پاک کو تو وہ حیرت میں ڈوب جاتے تھے۔ اب یہ حیرت ہم اجمیوں کو نہیں ہوتی ہے، لیکن ان عربیوں کے اندر بڑی حیرت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا کلام ہے، کیا زبردست، کیونکہ ان کے پاس وہ زبان تھی، وہ انداز، وہ فصاحت، وہ بلاغت تھی کہ وہ قرآن پاک کو جیسے فیل کرتے تھے کوئی اجمی جو ہے وہ اس کو ویسے نہیں فیل کر سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کافر ہونے کے باوجود بھی راتوں کو ان کا آ کے قرآن کو سننا۔ ولید بن مغیرہ جیسا انسان جسے مکے کا منافق کہا جاتا ہے، اور وہ قرآن کے الفاظ کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کے اندر حلاوت ہے، اس کے اندر مٹھاس ہے، اور یہ بہتے پانی کے چشموں کی طرح جو ہے یہ آیات مبارکہ ہیں، اور یہ بہت خوبصورت، جو کہ ہم نے 29ویں پارے میں پڑھا تھا اس کے قرآن پاک کے بارے میں جو ساری کمنٹس تھے، تو ایک منافق قرآن پاک کو ایسے فیل کر رہا ہے۔ میں اکثر اس بات کے بارے میں سوچتی ہوں کہ آج کا مسلمان نہیں اس کو فیل کر پاتا اس طریقے سے، مگر وہ کافر اور منافق ہو کے قرآن کے بارے میں اتنے خوبصورت الفاظ کہہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قریش مکہ جب قرآن کو سنتے تھے وہ قرآن کو جادو کہتے تھے۔ تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ دراصل میں یہ قرآن کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ انہوں نے قرآن کو جادو کہا، اس لیے کہ جادو بھی ہو جاتا ہے مگر نظر تو نہیں آتا ہے۔ تو گویا کہ ایک ایسی چیز جو کہ آپ کے دل و دماغ پہ اوپر چھا جاتی ہے اس کو جادو کہا جاتا ہے۔ تو یہ کلام ایک ایسا کلام ہے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ جو کہ انسان کے دل و دماغ کے اوپر چھا جاتی ہے، اور یہ جادو بھی نظر نہیں آتا، اور قرآن بھی ایک ان سین ذات کے ساتھ ہے، ان دیکھی طاقت ہے، ان دیکھی قوت ہے جو اس کے اندر ہے۔ تو اگرچہ وہ تو اپنی طرف سے اس کو تحقیرانہ انداز میں جادو کہتے تھے، لیکن دراصل میں ان کا جادو کہنا ان کا اعتراف کرنا تھا کہ یہ کلام ہماری سوچ سے بالا تر ہے، یہ ہماری سمجھ سے جو ہے وہ بالا تر ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود جب یہ قرآن ان کو دیا گیا، نبی علیہ السلام جیسی مبارک ہستی ان کو دی گئی، مگر وہ جب اس سے نفع نہ اٹھا سکے، کس قدر نور تھا، کس قدر روشنی تھی، کس قدر برکات تھی مدینے کے اندر، کہ بیک وقت نبی علیہ السلام بھی موجود ہیں، قرآن بھی نازل ہو رہا ہے، قرآن کے ساتھ ہزاروں فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، جبرائیل امین فرشتوں کے سردار جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور غور کر انسان کی دنیا کا بہترین دور تھا۔ اور جب نبی علیہ السلام اس دنیا میں موجود تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کی طرف کس قدر محبت سے التفات ہوگا۔ بہت ساری باتیں ہیں جو کہ سوچنے سے تعلق رکھتی ہیں، مگر اس سب کے باوجود جو ہے سمم بکمن امجن، وہ کیوں بہرے گونگے اور اندھے رہ گئے، وہ کیوں اس قرآن سے اور اس نور سے جو ہے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ بڑی اہم بات مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ پاک نے ہمیں آزاد دیے ہوئے نا، بظاہر یہ کان ہے، بظاہر یہ آنکھیں ہیں، بظاہر یہ زبان ہے، یہ محض ایک اعضاء نہیں ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ صلاحیت رکھ دی ہے۔ مگر کان کی شکل کو دیکھیں، مگر صلاحیت اس کی سننا ہے۔ زبان ایک گوشت کا لتھڑا ہے مگر اس کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے۔ آنکھ محض ایک گیند کی طرح ہمیں لگتی ہے مگر اس میں دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ بڑی پیاری بات، بڑی اہم بات یہ کہ ان تمام باتوں کا جو ہے روحانیت کے ساتھ، ایک روح کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔
جب یہ اندر سے زندہ ہوتا ہے انسان تو یہ سب اعضاء بھی جو ہے اپنی صلاحیت کے مطابق چلتے رہتے ہیں، لیکن جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو گویا کہ یہ اعضاء سلامت تو رہتے ہیں مگر اپنی روحانیت کھو دیتے ہیں، اپنی صلاحیت جو ہے یہ کھو دیتے ہیں۔ اور اگر غور کیا جائے تو بعض مفسرین کرام نے پہلی آیت سے لے کے آخری آیت مبارکہ کا آپس میں ربط جو ہے وہ بیان کیا ہے، مسلسل ہر آیت کا پچھلی آیت سے کیا ربط ہوتا ہے، ایسے انہوں نے پورے قرآن کا ربط بیان کیا ہے۔ تو اگر ہم سورہ بقرہ کے اوپر غور کریں تو یؤمنون بالغیب سے جو بات شروع ہو رہی تھی کہ غیب کے اوپر ایمان، سین اور انسین کا تعلق، جسم اور روح کا تعلق، اسی بات کو جو ہے ہم اب تک یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ظاہری صلاحیت کا ہونا، ایک باطنی صلاحیت کا ہونا، کبھی دل کا اندھا ہونا اور کبھی آنکھوں کا اندھا ہو جانا، تو ایک ربط ہے جو ہمیں اب تک تمام آیات کا آپس میں نظر آتا ہے۔ بہرحال اس مثال کے بارے میں مفسرین کرام کی دو رائے ہیں، ایک یہی کہ یہ مثال جو ہے یہ بدترین کافر کی دی گئی ہے یا پھر یہ بدترین منافق کی مثال دی گئی ہے، دونوں جو ہیں وہ اقوال اس بارے میں پائے جاتے ہیں۔